الرحمن الرحیم وقل الحق من ربکم وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا۔ حق اور باطل کا فرق۔ قرآن جس کا نام فرقان ہے، قرآن جس کا نام فرقان ہے، جس کا نام ذکر ہے، جس کا نام کتاب ہے، جس کا نام نور مبین ہے۔ کلام پاک کے جو کام ہیں، جو چیزیں واضح کرتا ہے، اس کے لحاظ سے اس کا نام ہے۔ قرآن جو فرقان ہے، ہر چیز کا فرق واضح کر کے بتلا دیا۔ توحید کے تقاضے، توحید کے سبق کو سمجھنے والے، اس کے اوپر قائم رہنے کے والے، دنیا کی کوئی قدر و قیمت ان کے پاس نہ رہی، دنیا کے صعوبتوں کو، مشقتوں کو، مصیبتوں کو خاطر میں نہیں لایا، حق کے اوپر قائم رہے۔ لیکن دوسرا فریق آخر وقت تک اپنی ساری جد و جہد ہر زمانے میں اللہ کے کلام پاک کے ساتھ کرتے رہے، اس کلام پاک کے ساتھ بھی کیا، چنانچہ دنیا آج بھی کرتی ہے۔ پیام خداوندی جب سامنے واضح ہونے کے باوجود عدم رغبت، اس کی طرف مائل نہ ہونا، اس کو دل کے اندر یقین کے ساتھ نہ بٹھانا، اس کے احکام پر عمل نہ کرنا، اس پر عمل کرنا خود کو دوزخ سے بچانا ہے، دنیا کی نحوست سے بچانا ہے، اللہ رب العزت کے پاس مقام اور مرتبے کو پانا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی نہیں کرتا تو ان سے کہہ دینا الحق من ربکم، قل الحق من ربکم، ملا کر پڑھیں گے وقل الحق من ربکم، مفہوم کے لحاظ سے وقل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے۔ اس پیام کو پہنچانے کی ذمہ داری جنہوں نے اٹھائی ہے، صحابہ نے اٹھائی، تابعین نے اٹھائی، تبع تابعین نے اٹھائی، قرآن کو سمجھ کر اس کے علوم حقائق کو جاننے والوں نے اٹھائی، اور اس ذمہ داری کو اٹھانے کی تاکید کر دی اور اس امت کی خصوصیت بتلائی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ان پر ذمہ داری لاگو کر دی۔ سمجھ لکھنا پڑھنا آنے والے کے لیے فرمایا کثرت کے ساتھ سمجھا کر، بار بار سمجھا کر، بار بار پڑھا کر، اسی پہ اکتفا نہ کر، اس پہ تدبر سے کام لے، غور و فکر کر کر۔ منشا خداوندی، نصیحت کرنے والی ذات، پیدا کرنے والی ذات، ارشادات کو جاری کرنے والی ذات، برائی کی خباثت کو بتا کر منع کرنے والی ذات، اس کی حقیقت کو سمجھ بتلا دیا کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ رب کا مفہوم بڑا مفہوم ہے، پیدا کیا یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، ہر وقت ہر لمحہ واقف ہے، توجہ کیا ہوا ہے، تمہاری ضرورتوں کی تعمیل و تکمیل کے لیے احکام جاری کر دیے، صحیح ڈھنگ سلیقہ بتا دیا۔ یہ ساری ذمہ داریوں کو نبھانے والی ذات کا نام رب ہے۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں حق ہیں، سچ ہیں، تمہاری سمجھ کے لیے دلائل کے ساتھ ہیں۔ سمجھنے والوں کے واقعات کو پیش کر دیا، سمجھ کر انکار کرنے والوں کی مذمت کو بتا دیا، انکار کرنے والوں کی ذلت خواری کو بتا دیا، آخر کے کار کے انجام کو بتا دیا۔
تو یہ اعلان فرما دینا نہ ماننے والوں کے لیے، اے انسانوں تمہارے تمام کا جو رب ہے اس کی طرف سے یہ حق اور سچ ہے، ہم نہیں کرتے ہیں تمہاری مرضی، اس مرضی میں اجازت نہیں ہے۔ انتہائی سخت قسم کی وارننگ ہے، کیا مرضی اب تم میں سے جو چاہے اس پر ایمان لاؤ، یقین رکھو، عقیدہ رکھو، اس کے اوپر اپنی زندگی کو صرف کر دو، اپنی سوچ اس کے مطابق کرو، اپنی زندگی کا ہر پہلو، ہر کام، ہر عمل اس کے بتائے ہوئے طریق پر جو کرنا ہے کر لے، جو کرے گا اس کا کیا بھلا ہوگا اس کے بعد والی آیت میں تفصیل آنے والی ہے۔ اگر ایسا کوئی نہیں کرتا ہے چلو کر لے وہ بھی، ومن شاء فلیکفر، اس کی حقیقت کا انکار کر دے، اس پر عمل نہ کرے، اب جو کرنا ہے سو کر لے، اس میں اجازت نہیں ہے، اور اس کے انجام کو فوراً ذکر کر دیا۔ اگر نافرمانی کرتا ہے، انکار کرتا ہے، اس کو حق نہیں سمجھتا ہے، حیات ہم نے دی، حیات باقی رکھی ہم نے، حیات کو باقی رکھنے کے لیے ساری چیزیں فراہم ہم نے کی، ان تمام چیزوں کی ناشکری کرتا ہے تو یہ یاد رکھ لو کہ ہم نے تیار کر رکھا ہے ان ظالموں کے لیے۔ دو معنی میں ظلم، سب سے پہلے درجے میں ظلم، اس کو چھوڑ کر شرک کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اسلام سے جڑے ہوئے افراد جو نہیں ہیں ان تمام سے خطاب ہے یہ ظالم ہے۔ دوسرے درجے میں جان کر اسلام سے جڑ کر پھر اس کے خلاف عمل کرتا ہے، اس کا وبال اسی پر لوٹے گا، توبہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے۔ ہم ان تمام ظالموں کے لیے ایک آگ ایسی تیار کر رکھے ہیں، تیار ہے یعنی دوزخ تیار ہے، جنت بھی تیار ہے، بعد میں تیار کریں گے نہیں، جو عمل کیا اس کا نتیجہ وہاں ظاہر ہوتے جا رہا ہے۔ ایسی آگ ان کو سر تپا ہر طرف سے ڈھانک لے گی، جیسے گہرے پانی میں آدمی غائب ہو گیا تو سارا پانی اس کو گھیر لیتا ہے، بڑے بڑے ٹینٹ اور ڈیرے ڈالے ہوئے اس کے اندر ایک آدمی گیا چھپ گیا، وہ پورا ڈیرا اس کو جیسا کور کیا ہوا ہے، یہ آگ کے ڈیروں کے جیسی رہے گی، بڑے بڑے آگ کے شعلے، چھوٹے نہیں، دور دراز تک بڑا سا بڑا آگ کا ایک شعلہ رہے گا، اس شعلے کے درمیان میں اس کو ڈال دیا جائے گا، وہ اس کے اندر ضم ہو جائے گا۔ وہیں استغیثوا، مدد طلب کریں، غوث کے معنی مدد، غوث کے معنی مدد، مغیث اللہ کے ناموں سے مدد کرنے والا، مغیث، استغاثہ کسی سے درخواست کرنا، چیخنا چلانا، مدد کرو، بچاؤ، اگر وہ چیخے کہ ان کی مدد ہو، تھوڑی سی گرمی میں برداشت نہیں کر سکتا آدمی، پانی بابا پینے لگتا ہے پھر بھی پیاس سے راحت نہیں ملتی۔ ایک مرحلے میں ایک غزوے کے اندر ظاہری طور پر مومن مسلمان جب ایمان کے آزمائش کے لیے جہاد میں نکلنے کا وقت آیا، ہیلے بہانے کر کے پیچھے ہٹ گئے۔ جنگ سے فتح کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ واپس لوٹے، کیونکہ جہاد فرض تھا، جس دین کا دعویٰ ہے اس کو باقی رکھنے کے لیے تن من سب کچھ لگانا ہے، یہ دین کا حصہ ہے، تو انہوں نے کہہ دیا یہ گرما اتنا تیز ہے
اتنی زیادہ ڈگری بڑھی ہوئی ہے گرمی، ایک وجہ یہ تھی جو ہم نکل نہیں سکے، تو اللہ نے فرمایا قل نار جہنم اشد حرا، دوزخ کی آگ جو انتہائی شدت کا گرما آ جاتا ہے، جس کو تم اسی کے بہا ہا کر رہے ہو، آگ کی حرارت، دوزخ کی آگ کی حرارت بہت بہت زیادہ اور سخت ہے۔ اس لیے جو مومن ہیں اس گرما کے موسم میں جو گرمی کو جھیلتے ہیں، اگر کوئی کہے کہ بہت بہت ہے بات، اس کو یہی کہنا نار جہنم اشد حرا۔ یہ تو ہلکی معمولی سی جھلک ہے جو دنیا میں سمجھنے کے لیے تمہارے لیے ظاہر کر دی گئی ہے۔ اس آگ کا خیال رکھو کہیں اس میں جانے نہ پاؤ، اگر اس میں بے چین ہو کر کہتے ہیں تو ان کو پانی ملے گا، یہ پانی نہیں ملے گا جو تپش کو دور کرے۔ پگھلا ہوا لوہا، تپ تپاتا ہوا، اس قسم کی چیز ان کو دی جائے گی، جبرن پینا پڑے گا۔ یشوی الوجوہ، اور اس آگ کے اس سے فوراً آنن فانن سارا کا سارا بدن، سارا جسم سیاہ پڑ جائے گا، جیسے آگ میں کوئی چیز بھونتے ہیں تو جس طرح ایک دم کالی پڑ جاتی ہے۔ اللہ نے واضح کر دیا بئس الشراب، یہ پیے جانے والی چیز بہت بہت بری ہے، جو غیب والی چیز ہے، جو اس کا نہ ماننے والوں کے لیے اس کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ ہم تمہیں واضح کر دے رہے ہیں، اس سے بچنے کے جو طریقے ہیں اختیار کر لو۔ وہ طریقہ ہے کہ ایمان قبول کرو، یعنی اس کلام پاک کی ہر ہر بات کو، دین اسلام کے طریقے کو جو بتایا گیا ہے، زندگی کے ہر پہلو سے جو جڑا ہوا ہے، اس کی حقیقت کو جان لو۔ وساعت مرتفقہ، بہرحال اس بے چینی، ہولناک اور وحشت میں رہنے والے چیز میں جتنے بھی ضرورت کی چیزیں رہیں گی آپ کو، وہ بہت بہت ہر قسم کی چیز بہت بری رہے گی۔ قرآن نے دوسری جگہ ذکر کر فرمایا لا یموت ولا یحیا، موت آ جائے کہ سکون ملے، موت بھی نہیں آئے گی، سکون کی سانس لے زندگی ملے، زندگی بھی نہیں ملے گی، نہ مریں گے نہ زندہ رہیں گے۔ دائمی چیز رہے گی۔ لیکن جو ومن شاء فلیؤمن کے تحت جو ایمان لا کر کے تقاضوں کو سمجھ کر جو اس راستے پر چل پڑتا ہے، اس کے لیے غیر معمولی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بے حد و حساب اس کا اعزاز بڑھائیں گے، اکرام فرمائیں گے، بے حد و حساب سرتپا ہر قسم کی نعمتوں کے ساتھ جوڑ دیں گے جو ہمیشہ باقی رہیں گے۔ اس کی تفصیل اگلی آنے والی 2 آیتوں میں اسی کی تفصیل ہے۔ سبحان اللہ۔